درهما في كل شهر درهمين وعلى الفقير المعتمد 12 درهما في كل شهر درهما وهذا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله يزن على كل حادث دينار أو ما يعصم الدينار. الغني والفقير في ذلك سواء بقوله عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الجزیہ. زمین پر جو ٹیکس ہوتا ہے کفار کی زمین پر اس کو خراج کہتے ہیں، اور جو ان کی ذات پر ٹیکس ہوتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں. تو فرمایا جزیہ جو ہے یہ دو قسم پر ہے. ایک جزیہ وہ ہے جو باہمی رضامندی اور صلح سے طے کیا جائے، تو جس قدر طے کیا جائے گا اسی پر پھر عمل ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشورے اور رضامندی سے اہل نجران پر 1200 حلے جو ہے لازم کیے تھے جزیہ کے. اور دوسری عقل دلیل یہ ہے جب معاملہ رضامندی کا ہے تو لہٰذا جس پر طے ہو جائے اس سے آگے پھر نہیں بڑھنا چاہیے. وَجِزْيَةٌ يَبْتَدِئُ الْإِمَامُ وَضْعَهَا. اور ایک جزیہ وہ ہوتا ہے کہ جو امام ابتداء رکھ دے جب کافروں پر غلبہ حاصل ہو اور ان کی زمینوں پر برقرار رکھا جائے تو پھر امام خود رکھے تو ایسے رکھے کہ ان کے غنی لوگ جو ہیں جو جن کا غنا ظاہر ہے ان پر 48 درہم سال کے رکھے، ہر مہینے کے 4 درہم. اور جو درمیانے حال کے ہیں درجے کے ہیں ان پر جو ہے 24 درہم، ہر مہینے 2 درہم. اور جو فقیر کمانے والے فقیر جو ہیں غریب مزدور لوگ ہیں ان پر سال کے 12 درہم، یعنی ہر مہینے 1 درہم. یہ ہمارے نزدیک ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر بالغ پر چاہے غنی ہو یا فقیر ہو 1 دینار لازم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ خذ من کل حالم وحالمۃ دینارا، کہ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت سے 1 دینار لے لو، یا اس کے برابر جو معافر کپڑا ہو اس وہ لے لو. تو اس میں فصل نہیں ہے، سب فاصلہ نہیں کیا گیا، اس میں تفصیل نہیں کی گئی کہ غریب ہو یا امیر ہو، اس حساب سے لیا جائے گا. اور امام شافعی کی دوسری عقل دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جزیہ جو ہے قتل کا بدل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے جیسے بچے یا عورتیں ان کا جزیہ بھی نہیں ہے. تو قتل میں چونکہ امیر اور غریب سب برابر ہے اس لیے امیر اور غریب سب سے جزیہ لیا جائے گا، برابر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مذہبنا منقول، اور ہماری دلیل ہمارا جو مذہب ہے یہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا مذہب ہے، اور انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا اور کسی مہاجر یا انصاری صحابی نے نکیر نہیں فرمائی، اس لیے یہ ہمارا مذہب راجح رہے گا. وَلِأَنَّهُ وَجَبَ نُصْرَةً لِلْمُقَاتَلَةِ. یہ دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ یہ جو جزیہ ہوتا ہے نا یہ مجاہدین کی مدد کے لیے واجب ہوتا ہے کہ ان کو دیا جائے گا جزیہ. تو جیسے خراج میں تفاوت ہے زمینوں کے حساب سے، وہ بھی مجاہدین کی مدد کے لیے ہوتا ہے. تو جزیہ بھی چونکہ مجاہدین کی مدد کے لیے ہے اس لیے اس میں تفاوت ہوگا مختلف حالات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. وَهَذَا لِأَنَّهُ وَجَبَ. یہاں سے ایک اور دلیل دی کہ یہ جو ہے نا جزیہ یہ مال اور نفس کی مدد کے لیے ہے، اور یہ مال میں تفاوت ہوتا ہے، کوئی زیادہ کسی کے پاس کم، تو تفاوت کی وجہ سے لزوم میں بھی تفاوت ہو جائے گا. زیادہ والے کے پاس زیادہ مال جزیہ لیا جائے گا، کم مال والے سے کم جزیہ لیا جائے گا. وما رواہ محمول. یہ امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے. جو انہوں نے حدیث معاذ پیش کیا نا اس کا جواب یہ کہ وہ حدیث صلح پر محمول ہے کہ صلح ایسے ہو گئی تھی، اور اس میں حالمہ کا بھی ذکر بھی ہے، عورت کا، حالانکہ بالاتفاق عورت جزیہ نہیں لیا جاتا، تو اس لیے وہ صلح پر معمول ہے، وہ ضابطہ کلی نہیں ہے. وَتُوزَعُ الْجِزْيَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ. فرمایا جزیہ جو ہے نا اہل کتاب اور مجوس سے بھی لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کہ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، کہ اہل کتاب سے کیا لو؟ جزیہ لو. اور مجوس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں پر جزیہ مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ وَعَبْدُ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَجَمِ، جو عجمی بت پرست ہے ان سے بھی جزیہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عجمی بت پرستوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. ان کی دلیل یہ ہے کہ وقاتلوہم، اللہ کا فرمان وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، سب سے قتال کرو، مگر
جو اہل کتاب ہے وہ اس آیت سے مستثنا کر دیے گئے، من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ، اور مجوسی حضور کے فرمان سے مستثنا ہو گئے، اور باقی تو کسی سے مستثنا نہیں ہو رہے۔ اس لیے وقاتلوہم میں عجمی بت پرست بھی شامل ہو گئے، اور ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا، ان سے صرف قتال ہوگا۔ مولانا سے ہم احناف کہتے ہیں دیکھو عجمی بت پرستوں کو غلام بنانا جائز ہے، اور غلام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہم پیسے کمائیں گے، اور جزیہ میں کیا ہوتا ہے وہ پیسے لینا ان سے، تو مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ جب غلام بنانا جائز ہے تو غلام بنانا جائز ہونا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ان سے جزیہ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ غلام بنانا اور جزیہ بنانے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، یعنی ان سے مال لینا۔ تو جیسے جزیہ کی صورت میں لیا جاتا ہے، جیسے غلام بنانے کی صورت میں ان سے مال کموایا جاتا ہے، ویسے ہی جزیہ کی صورت میں بھی ان سے مال کموایا جاتا ہے۔ تو مقصد چونکہ دونوں کا ایک ہے، جب غلام بنانا جائز ٹھہرا تو ان سے جزیہ لینا بھی جائز ہوگا۔ وَإِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ، اگر عجمی بت پرستوں پر ہم نے اس سے پہلے غلبہ پا لیا اور ان میں وہ بت پرست بھی آئے، ان کی عورتیں بھی آئی، ان کے بچے بھی آئے، تو یہ سارے غنیمت بن جائیں گے، کیونکہ ان کو غلام بنانا جائز ہے، تو وہ غنیمت میں آ کر کیا بن جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو عرب کے بت پرست ہیں اور جو مرتد ہے ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ ان سے یا تو یہ اسلام لائے یا کیا کرے قتال کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کفر بہت غلیظ قسم کا ہے۔ وہ کیسے؟ مشرکین عرب کا اس لیے غلیظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیدا ہوئے، قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا، اور معجزے ان کے سامنے اترتے رہے، پھر بھی ماننا لائے بڑی بدقسمتی ہے، یہ سرکشی اور عناد ہے، اس لیے ان کو قتل کرو، ان کو زمین پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور مرتد کیوں کفر اس کا غلیظ ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام میں تھا، پہلے اسلام کے احسانات اس نے دیکھے اور پھر فراموش کر کے کفر میں چلا گیا، تو اس لیے اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے، اس کے لیے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے زمین پر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مشرکین عرب کو غلام بنانا جائز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں غلام بنانے کا مطلب یہ ہوگا پھر زندہ رہنا جائز ہے ان کے لیے، حالانکہ اتنا غلیظ کفر ہے ان کا، اس لیے غلام بنانا جائز نہیں ہوگا بلکہ قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا وَهَرَ عَلَيْهِمْ، اور اگر مشرکین عرب پر غلبہ پا لیا تو ان کی عورتیں اور بچے غلام بن جائیں گے، کیونکہ وہ آپ سمجھ گئے کیونکہ ان سے قتال جائز نہیں ہے تو ان کو پھر غلام بنا دیں گے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی حنیف کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنایا تھا جب وہ مرتد ہو گئے تھے، اور پھر ان کو مسلمان مجاہدین کی طرح تقسیم کر دیا تھا۔ اور جو کوئی اسلام نہیں لائے گا ان مردوں میں سے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور جزیہ البتہ عورتوں پر اور بچوں پر نہیں ہے، کیونکہ جزیہ جو ہوتا ہے نا وہ قتل کا بدلہ ہوتا ہے یا قتال کا، اور یہ بچے نہ قتل کیے جاتے ہیں، بچے اور مرد نہ قتل کیے جاتے ہیں اور نہ یہ قتال کرتے ہیں، اس لیے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ ایسے ہی اپاہج اور اندھا، مفلوج، بہت بوڑھا، ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس، بوڑھے کے پاس مال ہو بہت زیادہ، پھر اس سے جو ہے جزیہ لیا جائے گا، جیسا کہ بوڑھے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ صاحب ذی رائے ہو، صاحب رائے ہو تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایسے اگر مال ہو تو پھر اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ ایسے ہی ایسا فقیر جو کماتا نہیں ہے اس سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتا ہے نہیں، چاہے کماتا نہ بھی ہو تب بھی جزیہ لیا جائے گا حدیث معاذ کی وجہ سے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فقیر غیر معتمل، یعنی ایسا فقیر جو کماتا نہیں تھا، اس پر آپ نے جزیہ مقرر نہیں کیا تھا، اور اس صحابہ کی موجودگی میں ہوا، کسی نے نکیر نہیں فرمائی۔ اور وَلِأَنَّ سے دوسری دلیل دی عقلی، دیکھو خراج جو ہے نا، اس زمین کے خراج زمین پر ہوتا ہے نا، وہ زمین کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے یہ جو فقرہ حاضر خراج، اسی خراج پر جزیہ فٹ کیا جائے گا۔ جزیہ بھی ایسے ہوگا، جو جزیہ دینے قابل ہوگا اس سے لیا جائے گا، اور جو قابل نہیں ہوگا اس سے نہیں لیا جائے گا۔ والحدیث محمول، اور جو حدیث معاذ پیش کی امام شافعی نے، اس کا جواب ہے کہ وہاں پر جو فقیر شامل کیا جا رہا ہے وہ فقیر وہ ہے جو معتمل کمانے والا ہو،
جو کمانے والا نہیں ہے وہ شامل نہیں ہوگا. ولا یوزع علی الملوک والمکاتب، اور فرمایا کہ جزیہ جو ہے نا مملوک غلام پر، مکاتب پر، مدبر پر، مملوک سے مراد جو خالص غلام ہو، ٹھیک ہے، اور مکاتب، مدبر، ولد، ان پر جزیہ نہیں لاگو کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دو صورتیں ہیں کہ جزیہ یا تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کے قتل کا بدل ہے، قتل نہیں کیا گیا ان سے ہم جزیہ لے رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ان غلاموں پہ جزیہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کو ہم نے قتل نہیں کیا اور قتل کے حقدار تھے یہ. اور یہ جزیہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہم نے قتل نہیں کیا، وہ ہماری مدد کریں گے، اور غلام ہماری مدد کیسے کریں گے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار کو دیکھیں تو جزیہ نہیں ہونا چاہیے. تو شک پڑ گیا جزیہ کے مقرر ہونے میں، اس لیے شک کی بنیاد پہ ہم نے جزیہ کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. وَلَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، اور ان کے اچھا کوئی کہہ دے بھائی پھر ان کے آقاؤں سے لے لو جزیہ، تو آقاؤں سے نہیں لیں گے، اس لیے کہ آقا خود اپنا دے رہے ہیں پہلے سے ہی، تو وہ ڈبل ہو جائے گا ان پر، پھر تو ڈبل بوجھ بھاری ہو جائے گا، اس لیے آقاؤں پر لازم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُوزَعُ عَلَى الرُّهْبَانِ، راہب جو ہے وہ لوگ جو دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، جنگلات میں جا کر نہ عورتوں کی فکر نہ کھانے پینے کی فکر، بس دنیا سے بالکل الگ تھلگ. پہلے اہل کتاب میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں یہ جو ہے اس چیز کو گناہ قرار دیا گیا ہے، رہبانیت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ صحابہ کرام بھی آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے بس تنہا نکل جائے جنگلات میں اور شرم گاہیں کٹوا دے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے. حضور ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم مجھ سے بڑے نیکوکار نہیں ہو، مجھ سے بڑے تم جو ہے اللہ والے نہیں ہو. دیکھو میں تم میں بیٹھتا بھی ہوں، ہنستا مسکراتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں. اس لیے رہبانیت جائز نہیں ہے. تو رہبان وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے کٹ جاتا ہے، لوگوں سے اپنا تعلق برقرار نہیں رکھتا. تو اس کے بارے میں فرمایا جو رہبان ہوں گے ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا جب وہ کمانے کی طاقت رکھتے ہوں. ایک قول یہ ہے. بہرحال جس قول میں یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قتال نہیں، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لوگوں سے مخالطت نہ ہونے کی وجہ سے. جب قتل جائز نہیں ہے تو لہٰذا جزیہ بھی جائز نہیں ہوگا. اور جس قول میں یہ کہا گیا ہے کہ جزیہ لیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے دیکھو یہ عمل پر قادر ہونے کے باوجود کیوں نہیں کر رہا، کرے، اگر نہیں کرے گا تو ہم پھر بھی لیں گے. جیسا کہ خراج زمین کے بارے میں پڑھا آپ نے، خراج زمین قابل کاشت ہو، کاشت نہ کی جائے تو خراج لیا جاتا ہے، کیوں کاشت نہیں کی. ایسے ہی راہب جو الگ تھلگ ہے، کمانے پہ قادر ہے، کیوں نہیں کما رہا، نہیں کمانا نہ کمائے، ہم جزیہ ضرور دیں. ٹھیک ہے، تو ولا بد. اور باقی ہم نے جو اوپر کہا نا کہ فقیر سے بھی لیا جائے گا، فقیر جو کمانے والا ہو، تو کمانے سے مراد یہ کہ وہ سال کا اکثر حصہ صحیح سالم رہتا ہو اور کما سکتا ہو. اور اگر سال کا اکثر حصہ بیمار رہتا ہو، نہ کما سکتا ہو، کچھ حصہ کماتا ہو، تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. ومن اسلم علیہ جزیۃ، فرمایا کہ ایک کافر تھا، اس پر جزیہ لازم تھا، لیکن وہ اسلام لے آیا، تو اسلام لانے کی وجہ سے جزیہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. ایسے ہی وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو مرنے کے ساتھ جزیہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام لائے یا مر جائے جزیہ ساقط نہیں ہوگا. ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں جزیہ جو ہے نا یہ خون کی حفاظت اور اس کے دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے ہے، اور یہ معوض وہ حاصل کر چکا ہے. جب معوض حاصل کر چکا یعنی عصمت اور سکنا، تو یہ بس اب دینا پڑے گا، چاہے مر جائے چاہے اسلام لے آئے. ٹھیک ہے. جیسے اجرت، مثال کے طور پر کسی آدمی نے کچھ اجرت پر لی، بعد میں وہ مر گیا تو مرنے کی وجہ سے اجرت ساقط نہیں ہوتی، ایسے ہی جزیہ بھی ساقط نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے قتل عمد پر صلح کر لی، دیت دینا طے کر لی، اور پھر مر گیا تو مرنے کے ساتھ دیت ساقط نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں جزیہ ساقط نہیں ہوگا. مولانا سے محناب کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس علی مسلم جزیہ، کسی مسلمان میں جزیہ نہیں ہے. تو یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کی جزیہ کیا ہو جائے گا؟
ساقط ہو جائے گا. وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ، اور یہاں سے دوسری عقلی دلیل پیش کی، جزیہ جو ہے نا یہ کفر کی سزا کے طور پہ لازم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جزیہ نام دیا گیا نا، جزا ہے کفر کی. اور کفر کی جزا جو ہے وہ اسلام لانے کے ساتھ ساقط ہو جاتی ہے اور موت کے بعد وہ قائم نہیں رہتی، اس لیے جزیہ ساقط ہو جائے گا. وَلِأَنَّ الشَّرْعَ، یہاں سے تیسری عقلی دلیل پیش کی، یہ جو دنیا میں جو سزا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس کا جو شر ہے کفر والا وہ دور ہوتا رہے، اور جب وہ مر چکا ہے یا اسلام لا چکا ہے تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کا شر خود بخود کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. مرنے کے ساتھ جان چھوٹ گئی اور اسلام لانے کے ساتھ اب وہ کفر کی شرارت نہیں کرے گا. وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ بَدْلًا عَنِ النُّصْرَةِ فِي حَقِّنَا، یہاں سے چوتھی دلیل پیش کی، یہ جو کیا کہتے ہیں جزیہ ہے نا یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اسلام لا چکا ہے تو اب خود محفوظ ہو گیا ہے، اب یہ مر چکا تو حفاظت کی اب ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے یہاں پر اس پر جزیہ مقرر، جزیہ لازم ختم ہو جائے گا. وَالْعِصْمَةُ تَثْبُتُ بِكَوْنِهِ آدَمِيًّا، اور اس کی جان کی حفاظت، یہ امام شافعی کا جواب ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ جزیہ جو ہے یہ عصمت اور سکونہ کا بدل ہے، اس کا جواب یہ ہے عصمت کیسی، وہ خود آدمی ہونے کی وجہ سے خود محفوظ ہے اور اپنی زمین میں رہ رہا ہے، اس کی عصمت خود بخود ہے پہلے سے ہی، تو اس لیے یہ جزیہ جو ہے یہ عصمت یا سکونہ کا بدل نہیں ہے، یہ جو ہے اس کو عصمت یا سکونہ کا بدل قرار نہ دیا جائے. وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر جو ہے جزیہ لازم تھا، آپ نے پڑھا کہ جزیہ جو ہے نا وہ سال کے بعد لازم ہوتا ہے، تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے سال کا جزیہ نہیں دیا، ایک سال گزر گیا، دوسرا سال بھی گزر گیا، تو دونوں جزیوں میں اب تداخل ہو جائے گا، اب صرف ایک سال کا دینا پڑے گا، پہلے سال کا اور دوسرے سال کا الگ الگ نہیں دینا پڑے گا. اور جامع صغیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اس نے سال کے شروع میں جو ہے جزیہ نہیں دیا، یہاں تک کہ سال گزر گیا اور دوسرا سال آ گیا، تو دوسرے سال کے آتے ہی اب پہلے سال کا جزیہ نہیں دیا جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور صاحبین فوازہ نہیں لیا جائے گا. وَإِنْ مَاتَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، اگر ایک آدمی سال پورا ہونے پر مر گیا تو اس سے بھی تمام کے ہاں جزیہ نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی اگر بعض سال گزرنے کے بعد مر گیا، 6 مہینے گزرے مر گیا، تب بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا. موت کا مسئلہ ہم ذکر کر چکے، اور زمین کی خراج کا مسئلہ بھی اس اختلاف پر ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں خراج میں تداخل نہیں ہوگا بالاتفاق. لہما سے جزیہ کے مسئلہ میں صاحبین کی دلیل، انہوں نے کہا تھا نا جزیہ لیا جائے گا، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کدھر گیا، خراج جو ہے نا، خراج یہ واجب ہوتا ہے عوض بن کر، اور عوض جب جمع ہو جائے اور ان کو لینا ممکن ہو تو وہ پھر ممکن ہونے کی صورت میں بے شک سال ہر سال گزر جائے تو لیا جائے گا، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو پھر نہیں لیا جائے گا. تو اس صورت میں جب 1-2 سال گزر گئے تو لینا ممکن ہے، وہ زندہ ہے، موجود ہے، ذمہ ہونے کی حالت میں ہے، لے لو کیا حرج ہے، تو لینا ممکن تو لیا جائے گا. لیکن اگر وہ اسلام لاتا تھا تو تب مشکل ہو گیا تھا، کیوں؟ اس لیے وہ اسلام لے آیا تھا، تو وہاں اور مسئلہ تھا، لیکن یہاں اور مسئلہ ہے، اس لیے یہاں پر جزیہ اس سے لیا جائے گا. ولی ابی حنیفہ سے امام صاحب کی دلیل، امام صاحب نے کہا جزیہ نہیں لیا جائے گا جب سال گزر کر دوسرا شروع ہو جائے. ان کی دلیل یہ ہے، دیکھو یہ جو جزیہ یہ اس کے کفر کی سزا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جب جزیہ لے گئے تو وہ خود دینے آئے، اپنا نائب نہ بھیجے. ایسے ہی اس کو ہم کہیں گے کھڑے ہو کے جزیہ دو، اور لینے والا بیٹھ کے جزیہ لے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اس کے گریبان کو پکڑے اور اس کو جھنجھوڑے اور کہے اعطنی جزیہ یا ذمی، اے ذمی جزیہ دو، یہ یوں کہے اللہ کے دشمن جزیہ دو. تو یہ لفظ بتا رہے ہیں، یہ انداز بتا رہا ہے یہ سزا ہے، اور سزائیں جب جمع ہو جائے تو ان میں تداخل ہوتا ہے، جیسے حدود وغیرہ میں ہوتا ہے.
اس لیے یہ سزا ہے، چونکہ اس لیے سال کے بعد جب دوسرا سال شروع ہو جائے تو پھر ان میں تداخل ہو جائے گا، 1 سال کا دینا پڑے گا، 2 سال کا نہیں دینا پڑے گا. جی لأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم. یہ امام صاحب کا صاحبان کو جواب ہے. یہ جو قتل کا بدل ہے نا، جی وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ، جی یہ جو قتل کا بدل ہے ان کے حق میں اور ہمارے حق میں یہ مدد ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ قتل کا بدل مستقبل کے اعتبار سے ہے، ماضی کے اعتبار سے نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا نا قتل کا بدل ہے تو لہذا قتل کا بدل ہے تو لیا جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ قتل کا بدل ماضی کے اعتبار سے نہیں ہے، مستقبل کے اعتبار سے ہے کہ ماضی تو گزر چکا ہے، اب مستقبل ہم قتل نہیں کریں گے، جزیہ دو. تو اب مستقبل تو آنے والا سال ہے نا، ماضی کا سال گزر چکا، اس لیے اس کا بدلہ یہ نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی نصرت بھی ہمارے مستقبل میں ہوگی، اس لیے کہ ماضی تو جا چکا، اس لیے ماضی کا اعتبار نہیں ہوگا، آنے والے زمانے کا اعتبار ہوگا. ثم قول محمد فی الجزیہ، آگے جامع صغیر میں جو آیا نا کہ ابھی وہ مدد میں گزرا کہ وجاءت سنۃ اخری، کہ 1 سال گزر جائے اور دوسرا سال آ جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بعضوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دوسرا سال آ کر بھی گزر جائے، پھر 2 سالوں کا داخل ہوگا، ٹھیک ہے. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، دوسرے سال کا آنا ہی یہ پہلے سال میں تداخل کو پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے. تو یہی قول امام صاحب کا ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جزیہ ہے نا، یہ اس بات کی چیز، اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اور دوسرے سال کے آنے کے ساتھ اس کا عدم قتل متحقق ہو چکا ہے، جزیہ لازم ہو چکا ہے، اس لیے تداخل ابھی سے ہو جائے گا، سال گزرنا لازم نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ فصل ولا يجوز سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے، آج یہی تک رکھ لیتے ہیں.